یہ بات ہے 14 اگست 1947 کی، جب تقسیم کے وقت کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، لیکن اس کے ہندو مہاراجا نے عوامی رائے کو مسترد کر کے بھارت سے الحاق کرنا چاہا۔ پاکستان نے اسے ناانصافی اور کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اقدام سمجھا۔ پاکستان کشمیر کو اپنا شارک قرار دیتا رہا ہے اور اس کی آزادی کو اپنی قومی سلامتی سے جوڑتا رہا ہے۔ اپریل 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ اور گجرات کی سرحد پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں پاکستانی فوج کو کامیابی ملی، جس سے پاکستانی قیادت کو اپنے فوجی برتری کا اعتماد ملا۔ اس سے پاکستان کو یہ تاثر ملا کہ بھارت ایک بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں۔ 1962 کی چین بھارت جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی تھی، جس سے بھارتی فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کے حکومتی حلقوں، خصوصاً فوج، کا خیال تھا کہ بھارت اس وقت کشمیر کے مسئلے پر مکمل جنگ نہیں کر سکتا۔ ان سب صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنا پہلا آپریشن شروع کیا۔ یہ آپریشن اگست 1965 میں شروع کیا گیا اور یہی پاک بھارت دوسری بڑی جنگ کی براہ راست بنیاد بنا۔ آپریشن کی منصوبہ بندی ISI اور پاکستانی فوج نے کی۔ صدر ایوب خان، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرلز کی اعلیٰ قیادت اس منصوبے میں شامل تھی۔ آپریشن کا نام جبرالٹر اسلامی تاریخ کے اس واقعے سے لیا گیا جب طارق بن زیاد نے اسپین انڈلس پر حملہ کیا تھا۔ اگست کے پہلے ہفتے میں آپریشن شروع کیا گیا۔ پاکستان نے ہزاروں کی تعداد میں تربیت یافتہ فوجی دستوں کو عام کشمیری مجاہدین کے بھیس میں بھارتی کشمیر میں داخل کیا، تاکہ کشمیری عوام کو بھارتی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جا سکے۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر دباؤ میں لایا جائے۔ یہ آپریشن پاکستانی فوج نے خفیہ طور پر شروع کیا اور حکومت پاکستان نے اس کی مکمل حمایت کی۔ پاکستان کا اندازہ تھا کہ جیسے ہی مجاہدین کشمیر میں داخل ہوں گے، کشمیری عوام بھارتی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کشمیری عوام نے نہ صرف غیر جانبداری اختیار کی بلکہ کچھ جگہوں پر بھارتی حکام کو اطلاع بھی دی۔ یہ سب سے بڑی اسٹریٹجک ناکامی تھی، کیونکہ آپریشن کی بنیاد ہی عوامی بغاوت پر رکھی گئی تھی۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان اس قدر مجبور ہو گیا کہ اسے فوراً دوسرا بڑا آپریشن شروع کرنا پڑا۔ پاکستان نے دوسرا اور بڑا فوجی حملہ آپریشن گرینڈ سلام کے نام سے 1 ستمبر 1965 کو شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اخنور کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا۔ یہ علاقہ بھارتی فوج کی کشمیر میں سپلائی لائن کا اہم راستہ تھا۔ پاکستان کی حکمت عملی تھی کہ اگر اخنور پر قبضہ ہو جائے تو بھارتی فوج کشمیر سے کٹ جائے گی۔ بھارت پر دباؤ پڑے گا کہ وہ کشمیر سے دستبردار ہو یا مذاکرات پر آئے۔ پاکستان نے آزاد کشمیر کے علاقے سے بھارتی علاقے چمک جوڑیان کے راستے حملہ کیا۔ پاکستان کے فوجی دستے تیزی سے اخنور کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے دن پاکستان کو کافی کامیابی ملی اور بھارتی فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کے بعد ایک اہم مرحلے پر پاکستانی کمان چینج ہوا۔ جنرل اختر حسین کی جگہ جنرل خان کو کمان سونپی گئی۔ اس تبدیلی نے آپریشن کو عارضی طور پر روک دیا اور رفتار سست کر دی۔ اس وقفے نے بھارت کو دفاع مضبوط کرنے اور مزید فوجیں لانے کا وقت دے دیا۔ اخنور پر پاکستانی حملے کو روکنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو بین الاقوامی سرحد پار کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کر دیا۔ یوں 1965 کی مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ 6 ستمبر 1965 کو رات کے آخری پہر صبح 3:30 کے قریب بھارت نے پاکستان پر 3 مرکزی راستوں سے حملہ کیا: لاہور سیکٹر، قصور سیکٹر اور سیالکوٹ سیکٹر۔ لاہور سیکٹر پر بھارت نے واقع BRB نہر اور بیدیاں پر صبح 3:30 کے قریب حملہ کیا۔ بھارت کی فوج نے واقع کے راستے سے لاہور کی طرف پیش قدمی کی اور 3 انفنٹری بریگیڈز اور 1 بختر بند بریگیڈ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی فوج کا مقصد تھا کہ جلدی سے لاہور پر قبضہ کیا جائے اور پاکستان کو حیران و پریشان کر دیا جائے، لیکن پاکستانی فوج نے BRB نہر پر سخت مزاحمت کی، خصوصاً میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں، جس نے دشمن کو روکے رکھا۔ دشمن کے بھاری حملے، توپ خانے اور ٹینکوں کے باوجود میجر عزیز بھٹی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 5 دن تک بغیر رکے مسلسل مورچے سنبھالے رکھے۔ 10 ستمبر کی صبح میجر عزیز بھٹی اگلے مورچے میں دشمن کی توپوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک بھارتی توپ کا گولہ ان کے جسم پر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔
उनकी शहादत दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बनी रही और दुश्मन मजीद पेश कदमी न कर सका। 17 दिन की भरपूर कोशिश के बावजूद भारतीय फौज लाहौर में दाखिल होने में नाकाम रही। लाहौर की तरफ भारतीय पेश कदमी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर तक महदूद हो गई। लाहौर पर हमले के साथ ही कसूर सेक्टर पर भारत ने कसूर खंबा और रोही नाला के इलाके पर भी हमला कर दिया। भारत ने यहां से भी पाकिस्तान की जनूबी समत से पेश कदमी की कोशिश की। पाकिस्तानी अफवाज ने भी न सिर्फ दिफा किया बल्कि कैम्बलपुर और खेम क्रन की तरफ जवाबी हमला किया। 8 सितंबर को पाकिस्तान ने भारतीय शहर खेम क्रन पर कब्जा कर लिया। 10 सितंबर को भारतीय फौज पसपा हो गई, हमले बंद हो गए। पाकिस्तान को मुकम्मल बरतरी हासिल हुई। इस महाज पर पाकिस्तान को एक वाज़ेह फतह हासिल हुई। 8 सितंबर को लाहौर हमले के 2 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर पर चुंडा, पसरूर, जफरवाल के इलाकों पर तकरीबन 225 टैंकों के साथ बड़ा हमला किया। पाकिस्तान ने भी अपने बख्तरबंद अफवाज और टैंकों के साथ मुज़ाहमत की। चुंडा के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी टैंक जंग लड़ी गई। 10 से 12 दिन तक मुसलसल लड़ाई हुई। सैकड़ों भारतीय टैंक तबाह हुए। भारत का हमला नाकाम हुआ और पाकिस्तानी अफवाज ने उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया।